اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جس دن ہم انہی میں سے ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ ان کے اوپر لائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے، اور وہ کتاب مسلمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے بشارت ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے آیت نمبر 89 یعنی 80 پر 9 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ صحیح البخاری کتاب فضائل القرآن باب قول القاری للمقری، اور اس کے علاوہ صحیح البخاری کتاب التفسیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ قرآن کریم پڑھ کر کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن کریم کیسے پڑھ کر کے سناؤں؟ کہا کہ میری یہ چاہت ہے، میری یہ خواہش ہے کہ تم مجھ کو قرآن کریم پڑھ کر کے سناؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا، اور جب میں قرآن کریم کے سورہ نساء کی آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، یعنی وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے اوپر ہم آپ کو گواہ مقرر کریں گے۔ جب یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس، جب میں نے اپنا چہرہ اٹھا کر کے دیکھا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو سورہ نساء کی آیت کریمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے سنائی، یہ سورہ نساء آیت نمبر 41 یعنی 40 پر 1، اور یہ جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان دونوں آیتوں کا مضمون ایک ہے، اگرچہ الفاظ کے اندر اختلاف ہے، یہاں پر کچھ دوسرے الفاظ ہیں اور وہاں پر دوسرے الفاظ ہیں، اگرچہ ان کے اندر تقدیم اور تاخیر ہے یعنی آگے پیچھے ہے، لیکن دونوں کا معنی اور مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر امت میں سے ایک گواہ مقرر کرے گا جو اس امت کے اوپر گواہی دے گا، اور ان تمام گواہوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هؤلاء، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم وہ دن ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ لائیں گے ان کے اوپر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان گواہوں کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ تو یہ جو علی ہؤلاء ان گواہوں پر، اس سے مراد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا کہ آپ آئیے، اور آپ کو جو کتاب دی گئی تھی، جو احکام دیے گئے تھے، ان احکامات کو آپ نے اپنی امت تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، جب تمام کے تمام انبیاء گواہی دے دیں گے تو ان کے باتوں کی تصدیق کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا کہ آپ بتلائیے کہ تمام کے تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت کو جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، ان پیغامات کو ان تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو اس بات کی گواہی دینے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اب رک جاؤ، اور جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آنکھ اٹھا کر کے دیکھا، چہرہ اٹھا کر کے دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا، یہ تصور کیا، یہ سوچا، یہ جذبات کے اندر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں پر مجھ کو فضیلت دی ہے اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ بس یہ سوچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم وہ دن ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے ان کے اوپر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے اوپر ہم آپ کو گواہ مقرر کریں گے، تو یہاں پر علی ہؤلاء یعنی ان تمام پر
اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، صحابہ کرام. اور گواہی یہ ہوگی کہ اس امت نے آپ کے کہنے کے اوپر کتنا عمل کیا، صحابہ کرام نے آپ کے کہنے کے اوپر کتنا عمل کیا، یعنی کہ ان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام امت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رحمت تھے ہی، لیکن صحابہ کرام سے بہت زیادہ محبت تھی. تو صحابہ کرام سے بہت زیادہ محبت ہونے کی وجہ سے اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن گواہ مقرر کریں گے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور علی ہؤلاء سے مراد بعد کے آنے والے وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جو کہنے کے لیے تو مسلمان ہے، جو کہنے کے لیے تو علماء دین ہیں، جو کہنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن انہوں نے قرآن کریم کو صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب سمجھتے ہوئے، اپنے لیے عمل کرنے والی کتاب سمجھتے ہوئے نہیں سمجھا، بلکہ اس کو صرف عملیات کی کتاب سمجھا. بس کہ یہ عملیات کی کتاب ہے، کسی کو اگر کچھ پریشانی ہو گئی تو پھونک دیا جائے، کسی کے سر میں درد ہے تو اس کو پھونک دیا جائے، اور اگر کوئی مجلس منعقد کی جائے تو اس کو تلاوت کے لیے لایا جائے، بس باقی دوسرے وقت میں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یا پھر علی ہؤلاء یعنی ان لوگوں کے اوپر گواہ مقرر کیا جائے گا، اس سے مراد وہ اہل علم بھی ہو سکتے ہیں، وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن کریم کو سمجھتے تو ہیں لیکن اپنے فرقہ وارانہ تعصب کی بنیاد پر قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کے اندر تعویل کرتے ہیں اور منمانی مطلب بیان کر کے لوگوں کو راہ حق سے ہٹاتے ہیں. ان تمام کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین تھے، پورے دنیا کے لیے رحمت للعالمین تھے، تو اپنی امت کے خلاف جو ان کو گواہی دینی پڑے گی، یہ سوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ قرآن کریم سورۃ الفرقان کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وقال الرسول یا ربی، رسول آئیں گے اور کہیں گے کہ میری جو یہ قوم ہے اس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. اور چھوڑنے کا مطلب یہی ہے، چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو تختے پہ ڈال دیا جائے. آپ پورے مسلمانوں کی ہسٹری کو، مسلمانیت کی ہسٹری کو آپ اٹھائیں گے، کسی بھی دور میں مسلمانوں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. اگر کوئی قرآن کریم پر لات رکھ دے، پورے مسلمانوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، ہمارے قرآن پر کیسے لات رکھ دیا. چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف ایک کتاب سمجھ لیا، بس اپنی عملی زندگی میں اس کو کوئی جگہ نہیں. اگر دیکھا جائے تو ایک 70%، 75%، 80% ہم بھی قرآن کے ساتھ یہی معاملہ کر رہے ہیں. ہم جو ہم لوگ ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. 70%، 75%، 70، 80% ہم لوگ یہی معاملہ کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے جو احکام ہے اس سے ہماری زندگی میں اتنی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر کیسے لاگو کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان کے خلاف مقرر کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام گواہوں کے اوپر آپ کو گواہ مقرر کریں گے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اس قرآن کریم کے اندر ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیا مطلب؟ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا اصل موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کا اصل موضوع ہے انسانوں کی ہدایت. قرآن کریم کا جو اصل ٹاپک ہے وہ انسانوں کی ہدایت، یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کے لیے جو نیک اعمال ہو سکتے ہیں ان تمام کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. ان کے لیے جو برے اعمال ہو سکتے ہیں اور اس کا جو بھی انجام ہو سکتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر تمام علوم کو بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ بہت سارے جو علوم و فنون کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تمام علم نہیں. قرآن میں اگر کہیں پر میڈیکل سائنس کے بارے میں کوئی بات آئی ہے تو وہ ضمناً آئی ہے تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر لیں. اگر جغرافیہ
کی کوئی بات آئی ہے تو وہ ضمناً آئی ہے، اگر دوسرے علوم و فنون کی کوئی بات آئی ہے تو وہ ضمناً آئی ہے۔ قرآن کا یہ مقصد نہیں کہ اس کے اندر یہ بات بیان کیا جائے، قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ایسی باتیں بیان کی جائے واضح طور پر لوگوں کے سامنے کہ جس سے لوگوں کو ہدایت ملے، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کے فرما برداری کے لیے آگے بڑھیں اور اس کی رہنمائی حاصل کریں، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی جو بھی راستے ہیں اس کو انسان اس سے حاصل کرے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کے اندر بہت ساری باتیں تو تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں تفصیل سے بیان نہیں ہوئی ہیں، اور جو باتیں تفصیل سے بیان نہیں ہوئی ہیں، قرآن کریم کے بعض آیات میں اگر کوئی چیز مختصر بیان ہوا ہے تو اسی کی تفصیل قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے، یا نہیں تو اگر قرآن کریم کے اندر کوئی بات مختصر بیان ہوئی ہے تو اس بات کی تفصیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں کر دیا ہے، یعنی حدیث کے اندر اپنے فرمان کے اندر کر دیا ہے کہ اس بات کی تفصیل ایسی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ارکان اسلام کو دیکھ لیجئے، ارکان اسلام میں آتا ہے شہادتین، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، نماز آتا ہے، زکوٰۃ آتا ہے، روزہ آتا ہے اور حج آتا ہے۔ ان کی پوری تفصیلات آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گی، اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل کہ کیسے کرنا ہے، روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس طرح سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج کے مناسک اور ارکان کیا ہے، وہ سب آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے، بلکہ وہ ساری کی ساری چیزیں کہاں ملیں گی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت انسانوں کی رہنمائی کے لیے دو چیزیں نازل کی ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا اور اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائی، اور ان کو جس طرح سے حکم دیا قرآن کریم کی تفصیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے بیان کیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ کسی بھی انسان کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان دونوں چیزوں کو بیک وقت دیکھنا ہوگا، قرآن کو بھی دیکھنا ہوگا اور نبی کے فرمان کو بھی دیکھنا ہوگا، بلکہ قرآن کی جو نگرانی ہے، قرآن کی جو حفاظت ہے، اور جو لوگ اپنے منمانہ انداز میں قرآن کریم کی تعویل کرتے ہیں، اپنے منمانہ انداز میں قرآن کریم کے معنی کو بیان کر کے لوگوں کو راہ حق سے ہٹا کر کے گمراہی پر لاتے ہیں، ان سے قرآن کی حفاظت کے لیے پہلے حدیث کو دیکھنا ضروری ہے، نبی کے فرمان کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی امت، کوئی جماعت، کوئی فرد قرآن کریم کو تو مانتا ہے لیکن نبی کے فرمان کو جھٹلاتا ہے تو وہ گویا قرآن کو بھی جھٹلا دیتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو باتیں ہیں اس سے قیامت تک علماء امت کو استفادہ کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات قرآن کریم کے اندر مذکور نہیں ہے، حدیث میں مذکور نہیں ہے، لیکن وہ معاملہ ہمارے سامنے پیش آ گیا تو علماء امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کا اجتہاد استنباط کرے، اور یہ سنت نبوی سے بھی ثابت ہے اور یہ خود سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا قیامت تک ہر مسئلے میں رہنمائی کے لیے قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انسانوں کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ ہدایت کیسے ہے؟ ہدایت اس اعتبار سے ہے کہ اس چیز کے اوپر عمل کر کے انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ملتی ہے۔ رحمت کس طرح سے ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے تمام علوم کو بیان کر دیا ہے، تمام باتوں کو بیان کر دیا ہے، اور بشارت اس اعتبار سے ہے کہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے اور نبی کے فرمان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو، تمام فرما بردار بندوں کو، تمام انسانوں کو یہ بشارت دے دی ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا اس کے لیے آنے والی زندگی میں مرنے کے بعد لازوال نعمت ہے، جنت ہے، جس کے اندر بیش بہا نعمتیں انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کی روشنی سے ہم کو بتلانا چاہتا ہے، اور اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی کے لیے جو اصل چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان دونوں کی اتباع کرنے والا بنائے، ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم تمام کو اے اللہ جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔